سنیو، دیوبندیو، بریلویو، نقشبندیو، چشتیو، قادریو، سہروردیو، سارے مجھے بتاؤ، یہ بتاؤ اگر دنیا کا کوئی شخص کہے کہ میں امام شافعی کی بات کو نہیں مانتا، دنیا کا کوئی مفتی اس کو کافر کہہ سکتے ہیں؟ ایک شخص ہے وہ کہتا ہے میں امام مالک کی بات کو نہیں مانتا، اس کو کوئی کافر کہہ سکتا ہے؟ بتاؤ، میں سب سے پوچھ رہا ہوں، صرف اہل حدیث سے نہیں پوچھ رہا ہوں۔ ایک شخص ہے وہ کہتا ہے میں امام احمد بن حنبل کی بات کو نہیں مانتا، دنیا کا کوئی مولوی اس کو کافر کہہ سکتا ہے؟ ایک شخص ہے کہتا ہے میں امام ابو حنیفہ کی بات کو نہیں مانتا، دنیا کا کوئی مولوی اس کو کافر کہہ سکتا ہے؟ ایک شخص ہے وہ کہتا ہے میں پیغمبر کی بات کو نہیں مانتا، بتاؤ مسلمان ہے کافر ہے؟ جس کی بات کو نہ ماننے سے بندہ کافر نہیں ہوتا وہ دین نہیں ہے، دین وہ ہے جس کو مانو گے تو مسلمان، نہیں مانو گے تو کافر ہے بندہ۔ یہ ہے نقطہ، اس نقطے پر غور کریں کہ دین کیا ہے، شریعت کیا ہے، اسلام کیا ہے۔ آئیے، دعوت حق یہ ہے، پیغام حق یہ ہے مسلک اہل حدیث، یہ تو پوری اہل حدیث ہے، فکر اہل حدیث ہے، دعوت اہل حدیث ہے، پیغام اہل حدیث ہے، ذات اہل حدیث ہے، منہج اہل حدیث ہے۔ دنیا کا کوئی شخص اس کے اندر ضرورت ہے تو اہل حدیث کی دعوت کو چیلنج کرے۔ دنیا کا کوئی شخص اللہ جزاک خیر، بیٹھو یار، دنیا کا کوئی شخص اس منہج کو چیلنج کر کے دکھائے، ہماری دعوت کو للکار کے دکھائے، کسی کی ضرورت ہے ہمارے پیغام کو للکار کے دکھائے، ہم للکار سکتے ہیں، ہماری دعوت کو نہیں للکارا جا سکتا، کیونکہ ہماری دعوت اللہ کی وحی ہے، ہمارا عقیدہ اللہ کی وحی ہے، ہمارا منہج اللہ کی وحی ہے، ہمارا ضابطہ اللہ کی وحی ہے، اللہ کی وحی کو کوئی للکار نہیں سکتا۔ اسلام ہے، اس کو سمجھیے، یہ ہے دین، زمین کی پیٹھ کے اوپر یہ پیغام اگر کسی جماعت کے پاس ہے تو جماعت حدیث کے پاس ہے، اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ دیواریں کھڑی کر دی گئی، کہیں پیری مریدی کی دیوار ہے، کہیں تکلیف دیوار بن گئی ہے، کہیں برادری کے مسائل ہیں۔ حضرات، یہ شرط، یہ سعادت جماعت حدیث کو حاصل ہے کہ قرآن و حدیث پر غور کرنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے، لینے کے لیے ان کے درمیان نہ پیری مریدی کی دیوار آ سکتی ہے، نہ تکلیف کی بندن آ سکتی ہے۔ آئیے سنجیدگی کے ساتھ ہماری درد پر غور کیجیے۔ یہ صحابہ کا عقیدہ ہے، یہ صحابہ کا عقیدہ ہے، فکر ہے۔ اس عورت نے کہا یہ بات مجھے سمجھ آئی ہے، میں گفتگو ختم کرنے لگا ہوں، عورت نے کہا یہ ساری باتیں مجھے سمجھ آ گئی ہیں، آخری بات پر غور کرنا۔ بالخصوص سنجیدہ دوستوں، بالخصوص ادب و احترام کے ساتھ کہوں گا، میرے مشائخ، میرے علماء کرام، اس پر غور کرنا ہے آخری نقطے پر۔ وہ نقطہ کیا ہے؟ اس عورت نے کہا عبداللہ ساری باتیں مجھے سمجھ آ گئی، حوالہ بھی مجھے سمجھ۔ کیوں ہمارے لیے یہ نام یا یہ عنوان کتنا اہم کیوں ہے؟ اس کی بنیاد یہ ہے کہ ہمارے امام، ہمارے مقتدا، ہمارے رہنما حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اہل حدیث کے لیے سب سے بڑا شرف یہی ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے جو الفاظ فرمائے وہ اسی ہی کی تعبیر ہے، یہی اس کی تعبیر ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اہل حدیث کا سب سے بڑا شرف یہ ہے، اہل حدیث کا سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ ان کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اہل حدیث کا سب سے بڑا اعزاز ہے۔ اور اسی لیے امام شافعی رحمہ اللہ ایک اور جملے میں یہ بات فرما گئے، فرماتے ہیں کہ جب میں کسی اہل حدیث کو دیکھتا ہوں، جب میں کسی اہل حدیث کو دیکھتا ہوں تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جس طریقے سے میں محمد رسول اللہ کو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کیسے کہ اہل حدیث کا عمل، اہل حدیث کا کردار،
اہل حدیث کی گفتگو، اہل حدیث کا منہج، کوئی بھی چیز ان کی اپنی نہیں ہے، ان کی ہر بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا عکس نظر آتا ہے۔ اور یہی ہمارے لیے سب سے بڑا اعزاز ہے کہ ہمارے لیے ہمارے امام، اہل حدیث کے امام، وہ صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس بنیاد پر میں یہ چاہوں گا کہ اسی ہی پر اپنی گفتگو کو مرکوز رکھوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی اور پھر آپ کو مجھے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی عظیم ذات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی آمد سے ہزاروں نہیں لاکھوں سال قبل آپ کی آمد کی تیاریاں شروع کروا دی۔ وہ جو عالم ارواح تھی، جب ابھی دنیا قائم نہیں ہوئی، عالم ارواح میں اللہ نے 2 جلسے منعقد کیے، اور ان 2 کے اندر ایک خواص کے لیے تھا، ایک عوام کے لیے تھا۔ عوام سے اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کا وعدہ لیا، الست بربکم قالوا بلی۔ خواص میں اللہ نے سارے کے سارے انبیاء کو جمع کیا اور جمع کر کے یہ بات بتلائی کہ میں تمہارے سروں پر نبوت کا تاج سجاؤں گا، تمہارے سروں پر نبوت کا تاج سجاؤں گا، لیکن اگر تمہارے ہوتے ہوئے میرا آخری پیغمبر، میرا آخری نبی، حالانکہ آپ نے ان کے ہوتے ہوئے نہیں آنا تھا، لیکن اللہ نے ایک اصول بتلا دیا، اللہ نے ایک اقرار لے لیا، اللہ نے آپ کی ذات کی اہمیت بتلا دی، اللہ نے آپ کی عظمت سارے انبیاء کے قلوب کے اندر ڈال دی کہ اگر تمہارے ہوتے ہوئے تمہاری موجودگی میں میرا نبی، میرا محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اہل حدیث کے امام، سرور کونین، شافی محشر، ساقی کوثر، سید ملد آدم اگر دنیا میں تشریف لے آئیں تو تم نے کیا کرنا ہے؟ تم سب نے مل کر اس کی مدد میں اتر جانا ہے، تم سب نے مل کر اس کی اطاعت کرنی ہے، اس کی فرما برداری کرنی ہے، اس کے دست و بازو بننا ہے، اس کے ساتھ مدد کرنی ہے، اس کی بات کی تائید کرنی ہے، اس کی دعوت کی نصرت کرنی ہے، اس کی دعوت کو ماننا ہے، اس کی دعوت کو آگے پھیلانا ہے۔ سارے کے سارے انبیاء نے اس بات کا اقرار کیا، اللہ اگر ہمارے ہوتے ہوئے تیرا یہ پیغمبر آ گیا، ہمارے ہوتے ہوئے تیرا یہ عظیم پیغمبر آ گیا، ہمارے ہوتے ہوئے تیرا یہ محبوب آ گیا، ہمارے ہوتے ہوئے اہل حدیث کا امام آ گیا، اللہ ہمارا اس سے وعدہ ہے کہ ہم اس کی مدد بھی کریں گے، ہم اس کی تائید بھی کریں گے، ہم اس کی نصرت بھی کریں گے، اور ہم اس پر ایمان بھی لے جائیں گے۔ اب یہ پیغمبروں کا یہ وعدہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ پیغمبروں کے بھی امام وہ کون سے ہیں؟ اہل حدیث کے امام۔ جو اہل حدیث کے امام ہیں وہ پیغمبروں کے امام، اور جو پیغمبروں کے امام ہیں وہ اہل حدیث کے امام۔ اہل حدیث کا امام وہ ہے جس کو اللہ نے امام بنایا، اہل حدیث کے امام وہ ہے جس کو اللہ نے امام بنایا، اہل حدیث کے امام وہ ہے جس کی امامت کی سند جبرائیل لے کر آئے، اہل حدیث کے امام وہ ہے جن کی امامت میں صرف صحابہ نے نہیں بلکہ 1,00,000 پیغمبروں نے نماز ادا کر دی ہے اور دنیا والوں کو بتلا دیا ہے، دنیا والوں یہ وہ ہیں جو صرف تمہارا امام نہیں بلکہ امام الانبیاء، جو صرف تمہارا امام نہیں بلکہ امام الانبیاء ہے۔ یہ سفر ہے بہت بڑا، اس سفر کی ایک منزل ہے سبحان الذی اسری
فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پاک ہے وہ ذات کی جس نے سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصی. مسجد اقصی میں آپ تشریف لائے، نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے، انبیاء پیچھے کھڑے ہیں، انبیاء پیچھے کھڑے ہیں، اور ہر دور کا پیغمبر امام بھی ہوتا ہے، نبی بھی ہوتا ہے، لیکن کیا کیفیت ہے؟ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سارے کھڑے ہیں. حضرت ابراہیم بھی موجود ہیں جن کو اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا کا لقب دیا گیا. حضرت موسیٰ بھی کھڑے ہیں، کریم اللہ کا لقب دیا گیا. حضرت عیسیٰ کھڑے ہیں، مسیح اللہ کا لقب دیا گیا. حضرت نوح کھڑے ہیں، نبی اللہ کا لقب دیا گیا. حضرت آدم کھڑے ہیں، صفی اللہ کا لقب دیا گیا. یہ سارے کے سارے انبیاء کھڑے ہیں. اب نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے، کون آگے بڑھے گا، کون امامت کروائے گا، کون اس مصلی پر کھڑا ہوگا؟ اہل حدیثوں تمہیں مبارک ہو کہ جب نماز کا وقت ہوتا ہے کوئی آگے بڑھنے کی جرات نہیں کرتا. جبرائیل آئے ہیں، اللہ کے حکم سے آئے ہیں، سرور کونین کو پکڑا ہے، امام اہل حدیث کو پکڑا ہے اور لا کر مصلی پہ کھڑا کر دیا اور ساتھ ساتھ یہ اعلان کر دیا آپ کے ہوتے ہوئے نہ اسماعیل کی امامت کر سکتی ہے، نہ ابراہیم کی امامت کر سکتی ہے، نہ موسیٰ کریم اللہ کی امامت کر سکتی ہے، نہ عیسیٰ مسیح اللہ کی یہ امامت کر سکتی ہے. جب انبیاء کی امامت آپ کے ہوتے ہوئے نہیں کر سکتی تو آپ کے ہوتے ہوئے کسی امتی کی امامت کیسے کر سکتی ہے؟ آپ جب تشریف لے آئے تو کسی نبی کی امامت کر سکتی، یہ امام اہل حدیث ہے، یہ اہل حدیثوں کے امام ہیں اور کتنا عظیم مقام ہے یہ. فرمایا آپ کے ہوتے ہوئے نبی بھی اس مصلی پر کھڑا ہو سکتا نہیں کھڑا ہو سکتا. اس مصلی پر آپ کھڑے ہوں گے. اب میرے آقا کیا فرما رہے ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا لوگوں سنو، قل ان کنتم تحبون اللہ، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. فرمایا لوگوں اگر چاہتے ہو اللہ تم سے محبت کرے، اگر چاہتے ہو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے، اگر چاہتے ہو اللہ تمہیں بخش دے، اگر چاہتے ہو اللہ تمہیں جنت عطا کر دے تو پھر تمہیں کیا کرنا پڑے گا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو اللہ تم سے محبت کرے ایک ہی رستہ ہے، فاتبعونی، میری اطاعت کرو، میری فرمانبرداری کرو. اہل حدیث کے امام کو اپنا امام مانو، ان کی بات کو اپنے لیے حرف آخر سمجھو، ان کے قول کو اپنے لیے حرف آخر سمجھو. یہ کام تم کرو. اللہ فرماتے ہیں یحببکم اللہ، پیغمبر کہہ دیجیے اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے. ویغفر لکم ذنوبکم، بڑا ایک مومن کے لیے تحفہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ گناہوں کو معاف کر دے. فرمایا اس کو تم ایمان مان لو، اس کو تم ایمان بنا لو. یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے. سامعین گرامی، امام ہمارے حضرت کو پکڑ لو. رب محمد کی قسم دنیا کی کسی شخصیت پہ، کسی پیر فقیر امام حضرت پہ اتحاد نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ نے اتحاد کا راستہ بتایا ہے. اور وہ راستہ کیا ہے؟ اللہ کی رسی اتحاد کر سکتی ہے. اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی رسی اللہ کی کتاب ہے اور محمد الرسول اللہ کا فرمان ہے. اس کے علاوہ کسی نقطے پہ اتحاد نہیں ہو سکتا. میں آپ کو سمجھاتے ہوئے مثال دیتا ہوں. اگر کوئی شخص کہے آپ اپنے بزرگوں کو چھوڑے ہمارے بزرگوں کو پکڑ لیں، میں کہتا ہوں میں بغداد والے بزرگوں کو نہیں مانتا، میں کہتا ہوں میں رائمنڈ والے بزرگوں کو نہیں مانتا، میں کہتا ہوں کوفے کے بزرگوں کو میں نہیں مانتا، میں کہتا ہوں میں آپ کے حضرتوں کو نہیں مانتا. کیا کوئی مجھ پہ کفر کا فتویٰ لگا سکتا ہے کہ یہ کافر ہے ہمارے پیر کو نہیں مانتا، یہ کافر ہے ہمارے شیخ کو نہیں مانتا، یہ کافر ہے ہمارے حضرت کی ملفوظات کو نہیں مانتا؟ اتحاد نہیں ہو سکتا. آؤ میں اتحاد کروانے کے لیے شریعت کی روشنی میں دعوت دیتا ہوں. ایک شخصیت ایسی ہے اگر کوئی اس کا انکار کرے وہ کبھی مسلمان نہیں رہ سکتا. وہ نہ کوفے والا ہے، نہ بریلی والا ہے، نہ رائمنڈ والا ہے، نہ دیوبند والا
والا ہے نہ بغداد والا ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آؤ امام الانبیاء بھی اکٹھے ہو جائیں، ادب سب کا کرے، احترام سب کا کرے، عزت سب کی کرے، لیکن فائنل اتھارٹی، آخری بات اگر کسی کی مانی جا سکتی ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پہ اکٹھے ہو جاؤ۔ فرقہ پرستی کا سبب کیا ہے؟ اس فرقہ پرستی کا سبب اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دوری۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں میں جا رہا ہوں تمہیں دو چیزیں دے کر، ترکت فیکم امرین، دو چیزیں میں نے تمہارے درمیان چھوڑی ہے، لن تضلوا، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے، قیامت تو آ سکتی ہے تم گمراہ نہیں ہو سکتے ایک شرط کے ساتھ۔ وہ شرط کیا ہے؟ کوفے والوں کو پکڑ لینا، بغداد والوں کو پکڑ لینا، بریلی کی خاک چھاننا، دیوبند کے دروازے بجانا۔ وہ شرط یہ ہے ما تمسکتم بہما، اللہ کی کتاب اور محمد کریم کے فرمان کو جب تک تم سامنے رکھو گے، پوری دنیا کا کوئی بندہ بھی آ کر تمہیں جنت کے راستے سے گمراہ نہیں کر سکے گا۔ یہ جنت کی راہ ہے، یہ اتحاد کی راہ ہے، یہ اتحاد کی راہ ہے، یہ محبت کی راہ ہے، یہ فرقہ پرستی کے بت کو پاش پاش کرنے والا راستہ ہے۔ سب کا ادب کیجیے لیکن ادب محمد کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرقہ پرستی کا سبب یہی ہے، ہم نے قرآن حکیم کو چھوڑ دیا، حدیث رسول کو چھوڑ دیا، اور قرآن اور حدیث کو چھوڑنے کے بعد اس نے کہا میرا بڑا، اس نے کہا میرا بڑا، کسی نے کسی کو بڑا سمجھا، کسی نے کسی کو بڑا سمجھا۔ اگر اختلاف ہو جائے اور شریعت میں انسانی عقلوں کے مطابق بات کو سمجھنے میں اختلاف ہو بھی سکتا ہے، اختلاف کا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اختلاف ہو جائے تو شریعت اس کا حل بتا رہی ہے، غور کیجئے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو، اے کلمہ پڑھنے والو، اے جن کا نبی ایک ہے، جن کا قبلہ ایک ہے، جن کا اللہ ایک ہے، جن کا کعبہ ایک ہے، جن کی کتاب ایک ہے، اے لوگو اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اپنے مسلمان حاکم کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارا جھگڑا ہو جائے، امام سے ہو جائے، پیر سے ہو جائے، شیخ سے ہو جائے، تمہارا مرشد کہے مرنے والے کی وفات کی چادر پر بیٹھ کر آیت کریمہ پہ ہم نے گٹھلیوں پہ آیت کریمہ پڑھنی ہے، ہم نے تیجا کروانا ہے، ساتواں کروانا ہے، نامہ کروانا ہے، 10واں کروانا ہے، 40واں کروانا ہے، قل کروانا ہے، رب میں چہلم کروانی ہے، اللہ کرے گا انہیں کوئی اور مر دے گا، میری روٹی چلتی رہے گی۔ اگر اختلاف ہو جائے، اگر جھگڑا ہو جائے، اگر لڑائی ہو جائے امام سے، شیخ سے، مرشد سے، پیر سے، شریعت دلیل کیا دے رہی ہے؟ شریعت اختلاف کو ختم کیسے کرتی ہے؟ فردوہ الی اللہ، اس اختلاف کو لاؤ اللہ کی کتاب پہ پیش کر دو، اس اختلاف کو لاؤ والرسول امام الانبیاء کی حدیث سے پیش کر دو۔ ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تم لا الہ الا اللہ پڑھنے میں سچے، اگر تم اللہ پر ایمان لانے کی دعوے میں سچے ہو، اگر تمہیں آخرت پر ایمان لانے کا دعویٰ ہے، تو ہر جھگڑے میں، ہر مسئلے میں قبر پکی بنے گی یا کچی، قبر پر سجدے ہوں گے یا نہیں، قبروں کا طواف ہوگا یا نہیں، 12 ربیع الاول کو جلوس نکلیں گے یا نہیں، رجب میں کنڈے بھریں گے یا نہیں، ان سارے جھگڑوں کو اٹھاؤ، محمد کریم کے فرمان پر لے آؤ، عرش والے کی کتاب پہ لے آؤ۔ امیر المؤمنین امیر عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ کے قول پر غور کیجئے، اپنے پیروں کی ہر بات کو آنکھیں بند کر کے ماننے والوں، 2 رکعت نماز اندھیرا جو حال امام دا وہی میرا، اللہ اکبر۔ امیر عمر کا سننا سنیے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو خط لکھتے ہوئے کہتے ہیں اگر تم ایک فیصلہ کرو، ایک آرڈر جاری کرو، ایک قانون بناؤ، ایک فیصلہ کرو، پھر تمہیں کچھ دیر کے بعد یہ احساس ہو جائے میرا پہلا فیصلہ غلط تھا، میری پہلی بات غلط تھی، تو حق اور سچ کی طرف لوٹتے ہوئے ایک لمحے کی دیر نہ کرنا۔ کون کہہ رہا ہے؟ امیر عمر۔ کسے کہہ رہے ہیں؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہما۔ ایک لمحے کی دیر نہ کرنا۔ کیا ثابت ہوا؟ کسی کی عقل، کسی کا قول حرف آخر اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک اس پہ محمد الرسول اللہ کی مہر نہ لگی ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اپنے شاگرد ابو یوسف سے کہتے ہیں اے یعقوب، میری ہر بات کو نہ لکھا کر، جو آج میں کہتا ہوں کل کو اپنا قول بدل لیتا ہوں، پرسوں کل کے خلاف کہہ دیتا ہوں، میری ہر بات کو نہ لکھا کر، میری رائے کو نہ لکھا کر۔ جس کی طرف تم بلا رہے ہو، جس کے نام پہ تم نے مذہب بنائے ہیں، جس کی طرف تم نے جھوٹ کی نسبتیں کی ہے، وہ اپنے شاگرد سے کہہ رہے ہیں ہر بات
بات نہ لکھا کر جس کی طرف ہم بلاتے ہیں، جس کی دعوت ہم دیتے ہیں، جس کی اتباع کا آوازہ ہم لگاتے ہیں، وہ اپنے شاگرد کو دیکھتے ہیں، عبداللہ کو دیکھتے ہیں، ان کی قلم رکی ہوئی ہے، آج فرمان رسالت لکھے نہیں جا رہے، پوچھتے ہیں عبداللہ تو لکھ کیوں نہیں رہا؟ جواب میں کہتے ہیں میرے ساتھیوں نے مجھے مشورہ دیا تھا، ہر بات نہ لکھا کر، پوچھ کے لکھا کر۔ نبی کبھی غصے میں، کبھی پیار میں، کبھی گھر، کبھی باہر، کہا اللہ کی قسم لکھ، اللہ کی قسم لکھ، محمد کے ان ہوٹوں سے حق کے علاوہ کچھ جاری نہیں ہو سکتا صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی طرف تمہاری نسبتیں ہیں وہ کہہ رہے نہ لکھ، میں قول بدل لیتا ہوں، یہ کہتے ہیں لکھ، مجھے زبان حال سے کہنے دیجیے لکھ، اس لیے لکھ، میں جب دین کی بات بتاتا ہوں اس وقت تک نہیں بتاتا جب تک عرش والا مجھے نہیں بتا دیتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اتحاد و اتفاق کا راستہ ہے۔ لوگوں، جب انسانی عقل کی یہ کیفیت ہے کہ اختلاف ہو سکتا ہے، صحابی دوسرے صحابی سے کہہ رہے ہیں، تو پھر آج اپنے اپنے نام پہ، اپنے اپنے تیروں کے نام پہ گروہ بنانے والوں، یہ کیسے ان کی بات پر پیاس ہو سکتی ہے؟ مالک کے فرمان پہ غور کیجیے، وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، اگر تمہارا کسی سے کسی مسئلے میں جھگڑا ہو جائے، فیصل شاہ صاحب نہیں ہے، فیصل پیر صاحب نہیں ہے، نوری بوری سرکار کا فتویٰ آخری فتویٰ نہیں ہے، فیصلہ کروانا ہے تو عرش والے کے قرآن پہ لے آؤ، مدینے والے کے فرمان پہ لے آؤ۔ قرآن حکیم کی حکمت سے بھری ہوئی ان تعلیمات کو جب لوگوں نے اپنے سینے سے لگایا، صدیوں کی دشمنیاں ختم ہو گئی، تلواروں سے خون ٹپکتا تھا، وہ تلواریں نیاموں میں داخل ہو گئی، ایک دوسرے کے گلے لگ گئے، بھائی بندی بن گئی۔ کس طرح سے بھائی بنے؟ ابن عوف کو ان کا بھائی کہتا ہے میرا اتنا بڑا باغ ہے، مدینے کا بہت بڑا باغ ہے، تو دیکھ لے، آدھا آدھا تو کر لے، جو اچھا لگے تو لے لے، جو چھوڑے گا اس کو میں لے لوں گا۔ اس محبت کی مثال تاریخ پہ نہیں ملتی، اس محبت کی مثال، اور یہ محبتیں پیدا کیسے ہوئی؟ سب نے اپنی اپنی رائے کو چھوڑا، اپنے اپنے قول کو چھوڑا اور فرمان محمد پہ اپنی گردنوں کو جھکایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی کا ذکر مانی کرتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اس وقت کو اور اس نعمت کو یاد کرو جب تم آپس میں دشمن تھے ایک دوسرے کے، اللہ نے تمہارے دلوں میں پیار پیدا کیا، اللہ نے تمہارے دلوں میں محبتیں پیدا کی اور تم ایک دوسرے کے بھائی بن گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور کے اندر، خلفائے راشدین کے پیارے دور کے اندر امت کا یہی طریقہ رہا، اگر کہیں اختلاف ہوا تو قرآن اور حدیث کی تعلیمات کی بنیاد پہ اس اختلاف کو ختم کر لیا گیا۔ اختلاف کا ہو جانا بڑی بات نہیں ہے، اختلاف کے نام پہ مدرسے الگ کرنا، اختلاف کی بنیاد پہ مسجدیں الگ کرنا، اختلاف کی بنیاد پہ گروہ بندیاں کرنا، امت کو توڑنا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں اختلاف کہاں کہاں ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے، فاروق اعظم نے کہا، جس نے کہا نبی مر گئے گردن کاٹ دوں گا، صدیق اکبر نے منبر پہ چڑھ کر کہا من کان یعبد محمد فإن محمد قد مات، جو محمد کریم کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے، صدیق اکبر کے جملوں پر سن لے کہ محمد کے فوت ہو چکے ہیں، دنیا چھوڑ چکے ہیں۔ اختلاف ہوگی، ان کی رائے الگ ہے، ان کی رائے الگ ہے، یہ دونوں رائے ایک ہو جاتی ہیں کیسے؟ جب صدیق اکبر کی زبان مبارک سے آیت نکلتی ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات، اور لوگوں محمد علیہ السلام شام نبیوں کی طرح ایک نبی تھے، اگر یہ مر جائیں یا شہید کر دیے جائیں تم اپنی ایڑیوں کے بل دین اسلام سے پھر جاؤ گے۔ صدیق اکبر کے جملوں کو سن کر فاروق اعظم کہتے ہیں یوں ہی میرے پردہ سماعت سے یہ آیت ٹکرائی، میرے جسم کا بوجھ میری ٹانگوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا، میں گھٹنوں کے بل زمین پہ گر گیا، مجھے یقین ہو گیا محمد فوت ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیجے ساتویں نامے 10ویں کل برسی پہ اقرار کرنے والوں، گروہبندی کرنے والوں، اپنے حضرت کی بات کو نہ چھوڑنے والوں، فاروق اعظم نے اپنے جملوں کو واپس لیا، اپنی بات کو ختم کیا اور صدیق اکبر کی بات کی تصدیق کی، کیونکہ فیصلہ قرآن کی آیت نے کر دیا تھا۔ امام الانبیاء علیہ السلام کی وفات کے بعد امیر کے مسئلے پہ اختلاف ہوا، ایک انصاری گروہ نے کہا ہمارا امیر، مہاجرین نے کہا ہمارا امیر، ان کا ایک تمہارا ایک